آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے گلوبلائزیشن اینڈ جینڈر. تو ہم ہمیشہ گلوبلائزیشن کے بارے میں پڑھتے رہے ہیں ڈفرینٹ سبجیکٹس میں، چاہے وہ انگلش ایسے ہو یا ویسے ہم پولیٹیکل سائنس یا انٹرنیشنل ریلیشنس کے بارے میں کوئی چیز پڑھیں. تو اگر ہم گلوبلائزیشن کو بریفلی ڈیفائن کریں تو گلوبلائزیشن ایک فینومینا ہے جس نے دنیا کو آپس میں انٹر کنیکٹ کیا. ویسے تو دیکھا جائے تو تاریخ کے آغاز سے ہی انسانوں نے آپس میں کنیکشنز بنانے شروع کیے، راستے بنانے شروع کیے، چاہے وہ زمینی ہو چاہے وہ سمندری ہو، تاکہ وہ تجارت کو فروغ دے سکیں، تاکہ وہ دوسرے ملکوں پہ حملے کر کے ان پہ قبضہ کر کے ان کے ریسورسز پہ قبضہ کر سکیں. تو اس کے پیچھے یہی مین موٹیو تھا، یہی ایک محرک تھا. اسی طرح جب دنیا میں انڈسٹریل ریولوشن آتا ہے جسے صنعتی انقلاب کہتے ہیں، اس صنعتی انقلاب کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ دنیا آپس میں بہت انٹر کنیکٹڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے، ریل نیٹ ورکس بنتے ہیں. اس کے علاوہ جو جہاز رانی کا شعبہ ہے وہ بڑا زیادہ فروغ پاتا ہے، اور بہت کم وقت میں لوگ بڑی دور تک سفر کر پاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جس طرح انٹرنیٹ آتا ہے، موبائل فون کنیکشن آتا ہے، اور ویڈیو کالز آ گیا، تو اب جو ہے ہیومنس آپس میں بہت جلدی کنیکٹڈ ہو چکے ہیں. اور گلوبلائزیشن کی وجہ سے جو گلوبل سپلائی چین ہے وہ بھی بڑی زیادہ آپس میں انٹیگریٹڈ ہو چکی ہے کہ آپ آج ایک چیز آرڈر کرتے ہیں امیزون سے تو وہ 1 ویک میں 2 ویک میں آپ کے گھر پہنچ جاتی ہے، جبکہ صدیوں پہلے یا کچھ دہائیوں پہلے یہ بات ممکن نہیں تھی. تو گلوبلائزیشن نے اس چیز کو بھی کیا ہے. اور گلوبلائزیشن سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے، اس ملکوں سے لوگ دوسرے ملکوں میں کام کرنے جاتے ہیں، وہاں سے روزگار کماتے ہیں، چاہے وہ مزدور ہو چاہے وہ اسکلڈ پروفیشنلز ہو، ڈاکٹر انجینئرس ہو، وہ وہاں سے جو ریمیٹنس کماتے ہیں وہ اپنے ملکوں میں بھیجتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا مختصر تھا کہ گلوبلائزیشن نے کس طرح دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا کے پیش کیا. لیکن جو گلوبلائزیشن ہے وہ کوئی جینڈر نیوٹرل فینومینا نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ بالکل جینڈر نیوٹرل ہے. ایسی بات نہیں ہے، اس میں جینڈرڈ پرسپیکٹیو ہے. تو اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں ایک کنسیپٹ ایکسپلین کروں گا جسے کہتے ہیں جینڈرڈ لینس. اور جینڈرڈ لینس وہ طریقہ ہے جس کی مدد سے، سمپلیفائی اگر کروں، ہم یہ اس بات کا تعین کرتے ہیں، یہ چیز ڈیٹرمائن کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی پالیسی ہے، کوئی بھی کام ہو رہا ہے، تو اس میں وومن اور مین اور ٹرانس کمیونٹی یا کوئر کمیونٹی، اس کو کس طرح وہ افیکٹ کر رہی ہے. اگر ہمیں تو بظاہراً کوئی پالیسی بڑی ہی نارمل لگ رہی ہوگی، لیکن اس کا اگر ہم جینڈرڈ انالیسس کریں تو وہ ہمارے آگے ایک مختلف رائے پیش کرتی ہوگی. تو اس طرح ہم گلوبلائزیشن کو اگر سمجھیں گے تو اس کو جینڈرڈ لینس کو لگا کے ہی ہم سمجھ سکیں گے. جو کنونشنل انڈرسٹینڈنگ ہے گلوبلائزیشن کی وہ یہ ہے کہ جو غریب ممالک ہیں وہ امیر ممالک پر منحصر ہیں. غریب ممالک سے را مٹیریل جاتا ہے، امیر ممالک میں وہ پروسیس ہوتا ہے، وہاں سے کوئی پروڈکٹ بنتی ہے، وہ دوبارہ ان ممالک میں آتی ہے، اور جو ٹیکنالوجی ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ہے، امیر ممالک سے غریب ممالک کی طرف جاتی ہے. تو یہ تو کنونشنل انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر ہم اس کو جینڈر لینس سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں ایک ریورس ڈپینڈنسی نظر آئے گی گلوبلائزیشن کے اندر. تو وہ اس طرح کہ جو فرسٹ ورلڈ کی فیملیز ہیں وہ ڈپینڈ کرتی ہیں پور ریجن سے آئے ہوئے مائیگرنٹس پہ، یعنی کہ پاکستان، انڈیا، سری لنکا سے جو خواتین ہیں، جو مرد ہیں، جو وہاں جا کے کام کرتے ہیں، اور جیسے کہ وہ چائلڈ کیئر کا کام کر دیتے ہیں، ہوم میکنگ کا کام کر دیتے ہیں، یا سیکشل سروسز پرووائڈ کر دیتے ہیں. تو یہ سارے کام کرتے ہیں پورے ریجن سے، یعنی تھرڈ ورلڈ غریب ممالک اور انڈر ڈیولپ کنٹریز یا ڈیولپنگ کنٹریز سے آئے ہوئے لوگ. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسا گلوبل ریلیشن پیدا ہوتا ہے جو کہ ٹریڈیشنل جینڈر رولز کو میرر کر رہا ہے، جہاں جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں، یعنی کہ جو ڈیولپ کنٹری ہے، وہ پیمپرڈ انٹائٹلڈ میل رول کا کردار ادا کر رہے ہیں، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک پیمپرڈ ہیں اور وہ انٹائٹلڈ ہیں، جبکہ جو غریب ممالک ہیں وہ پیشنٹ، نرچرنگ اور سیلف ڈینائنگ ٹریڈیشنل فیمیل کا رول پلے کر رہے ہیں، کہ جو ہمارے روایتی طور پہ عورت کی تعریف کی جاتی ہے تو اس پہ پورا اترتا ہے. یہ جو جینڈر ڈویژن آف لیبر ہے یہ میٹافوریکلی پوری دنیا میں اب رائج ہو چکی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ گلوبلائزیشن نے کون سی اپرچونٹیز کریٹ کی،
گلوبلائزیشن سے جو اپرچونیٹیز کریٹ ہوئی ہیں، اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو گلوبلائزیشن نے مختلف اپرچونیٹیز پیدا کی عورتوں کے لیے کہ عورتوں کو روزگار کے مواقع ملے اور وہ انڈسٹری میں، فیکٹری میں، اسکول کالجز میں یہاں جا کے کام کرنا شروع ہو گئیں. تو یہاں سے بات آتی ہے کہ جیسے بنگلہ دیش کے اندر مثال کے طور پہ میں واضح کروں، گرامین بینکس بنے جس میں مائکرو کریڈٹ، چھوٹے قرضے خواتین کو دیے جانے لگے. جو بنگلہ دیش کے کرنٹ رولنگ ڈسپینسیشن بنی ہے جس کو ڈاکٹر یونس لیڈ کر رہے ہیں، تو گرامین بینک کے فاؤنڈر وہی تھے اور انہیں نوبل پرائز بھی ملا تھا اس خدمات کی وجہ سے. اور اس نے ملینز آف وومن کو پورٹی سے نکالا تھا، خطِ غربت سے نکالا تھا مائکرو کریڈٹس نے، کہ ان کو سلائی مشین کے لیے قرضہ دے دیا، کسی کو چھوٹے گھر میں کوئی کریانے کی دکان کے لیے قرضہ دے دیا. اس طرح وومن نے چھوٹے چھوٹے کام کر کے اپنے آپ کو امپاور کرنا شروع کیا. اور اس کے علاوہ ہم گلوبلائزیشن سے دیکھیں کہ خواتین کو کیا فائدے پہنچتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانس نیشنل فیمنسٹ موومنٹس ابھرتی ہیں، می ٹو موومنٹس کی، جہاں دنیا بات کرنی شروع کرتی ہے کہ جو عورت ہراس ہوئی ہے اس کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. اصل جو شخص بلیم کیے جانے کے قابل ہے وہ مرد ہے یا وہ پرپیٹریٹر ہے جس نے وہ ہراسمنٹ کی ہے، جو کہ پاور آف اتھارٹی پہ بیٹھا ہے، تو اس کو ہم وہ کریں گے. اس کے بعد اینٹی گلوبلائزیشن نیٹورکس بھی پیدا ہوتے ہیں کہ 1999 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد سیاٹل میں نا پروٹیسٹ ہوا خواتین نے، جس میں انہوں نے کہا کہ جو گلوبلائزیشن کی وجہ سے چیزیں پیدا ہوئی ہیں، جو ان ایکویلٹیز کریٹ ہوئی ہے، ہم اس کے خلاف ہیں. کہ مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو بڑا زیادہ اپنی وائس رجسٹر کرنے کا موقع ملا، وہ ہیومن رائٹس پہ بات کرنا شروع ہوں گی. انوائرمنٹل موومنٹس میں آپ خواتین دیکھتے ہیں جیسے گریٹا تھینبرگ ہے، وہ ایک چھوٹی سی لڑکی ہے جو کہ ٹین ایجر گرل ہے، جو بہت ایکٹیو ہے کلائمیٹ کو لے کے. ریسنٹلی وہ اسرائیل بھی اس نے جانے کی کوشش کی، غزہ میں جانے کی کوشش کی، جس پہ اسرائیلی اتھارٹیز نے، IDF نے انہیں روک لیا اور انہیں واپس فرانس میں ڈیپورٹ کر دیا. تو یہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ اپرچونیٹیز بھی گلوبلائزیشن نے کریٹ کی کہ خواتین کو ایک بریتھنگ اسپیس ملنا شروع ہوگی، کہ جب عورتوں نے کام کرنا شروع کیا تو ان کا جو فیملی میں اسٹیٹس تھا وہ امپروو ہوا. جیسے کہ جب 1994 میں لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام پاکستان میں انیشیٹ ہوا بے نظیر کی گورنمنٹ کے نے جو کیا، اس میں یہ تھا کہ جب ان خواتین کو سیلری ملتی تھی تو اس سیلری سے جب گھر کا سرکل ٹھیک چلنا شروع ہوا تو وہاں پہ ان کے گھر میں جو جینڈر ڈائنامکس تھے وہ بدل گئے، ان کو عزت زیادہ ملنا شروع ہوگی. تو یہ چیز تو ہمیں ماننا پڑے گی کہ گلوبلائزیشن نے عورتوں کا جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ تھا اس کو قدرے کافی حد تک امپروو کیا، بہتر کیا. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کون سے چیلنجز اور انیکویلٹی عورتوں کو فیس کرنی پڑی گلوبلائزیشن کی وجہ سے. تو گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نا ایک ٹرم ہے جسے کہتے ہیں فیمینائزیشن آف لیبر کا فینومینا بڑا بڑھ گیا. سب سے پہلے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ نیو لبرل اکنامکس کیا تھی. تو نیو لبرل جب 1973 میں عرب اسرائیل وار ہوئی، اس سے پہلے تو دنیا میں ویلفیئر اسٹیٹ کا ماڈل تھا جس میں اسٹیٹ آپ کو ساری فیسلٹیز پرووائڈ کرتی تھی ورلڈ وار 2 کے بعد سے. تو جب یہ فینومینا ہوتا ہے آئل اوپیک کرائسس عرب اسرائیل وار کے نتیجے میں، یعنی کہ جو عرب ممالک ہیں وہ ان تمام ممالک پہ آئل امبارگو لگا دیتے ہیں، یعنی ان کو آئل سپلائی روک دیتے ہیں جو ممالک اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا رول اگر آپ کو سمجھو، تو جب آئل کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو سپلائی کم ہو جاتی ہے، تو ظاہراً اس کی بات ہے کہ اس کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں. تو یورپ میں اتنا برا اکنامک ریسیشن اس کی وجہ سے فیس کرنا پڑتا ہے، معاشی حالات اتنے برے ہو جاتے ہیں کہ لوگ گاڑیوں کو لاک کر دیتے ہیں اور جو آئل اسٹیشنز ہیں ان کے باہر لمبی لمبی قطاریں رہتی ہیں. تو اس کے بعد دنیا میں تھوڑی چینج آنا شروع ہوتی ہے، جو دنیا شفٹ ہوتی ہے اکنامکلی نیو لبرل آرڈر کی طرف، جس میں نیو لبرلزم جسے کہتے ہیں. اس میں کہا اس چیز پہ زیادہ ایمفسائز کیا گیا کہ چیزوں کو پرائیویٹائز کیا جائے، کہ ریاست کا کام نہیں اتنے بڑے بڑے ادارے یا سوشل سیفٹی نیٹس چلائے یا نیشنل ہیلتھ سروسز چلائے یا وہ پوری ایجوکیشن پرووائڈ کرے. یہ انڈیویجولس کا کام ہے، ریاست کا کام ہے صرف ریگولیٹر کا، باقی کام پرائیویٹ سیکٹر ہے اور پرائیویٹ سیکٹر بہت اچھا کام کر لے گا. ملٹن فریڈمین اس کے بڑے پروپوننٹس میں سے تھے اور انہوں نے اس چیز کو بڑا زیادہ پروپیگیٹ کیا اور دنیا نیو لبرل ریفارمس کی طرف چلی گئی. سوویت یونین نے سب سے پہلے کی، جب سوویت یونین نے اپنی ملک کو پرائیویٹائز کیا، اسے شوک تھراپی کہتے ہیں، 90 ڈیز میں پرائیویٹائز کیا اور سوویت اکانومی کریش کر گئی. وہی نیو لبرل ریفارمس کا ماڈل پاکستان انڈیا نے بھی ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی. تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان انڈیا میں
انڈیا کی مثال لے لیتے تو ریاستیں تو امیر ہوئی اس کے نتیجے میں، لیکن جو کلاس انیکوالٹی تھی، جو ویلتھ انیکوالٹی تھی، وہ بہت زیادہ بڑھ گئی. امیر اور غریب کے جو فرق تھا وہ بہت واضح ہو گیا. تو جو اس بات کا مقصد یہ تھا کہ جو نیو لبرل اکنامک ریفارمز ہیں وہ یہ کہتے ہیں ریاستوں کو کہ آپ جو دوسرے ممالک کے انویسٹرز ہیں ان کو بلائیں کہ وہ آپ کے ملک میں انویسٹ کریں. تو جب فورن انویسٹر آتا ہے آپ کے ملک میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، تو اس کے پیچھے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں لو ویجز ملے گی. لو ویجز کیا ہوگا کہ وہ عورتوں کو فیکٹریز میں رکھا ہوگا، وہ کام کر رہی ہوں گی، تو ان کا استحصال کیا جاتا ہے ان کو کم پے کر کے. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے، اس کو فیمنائزیشن آف لیبر بھی کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب ریاست نے یہ ہیلتھ کا ذمہ لے لیا واپس، اگر یو ایس میں دیکھیں، یو ایس میں اگر آپ ایمبولینس بھی بلائیں گے تو تھوڑی دیر بعد اس کا بل بھی آپ کے گھر آ جائے گا جو آپ کو پے کرنا پڑے گا ایمبولینس کے لیے. تو پورا ہیلتھ سیکٹر پرائیویٹائزڈ ہے. تو یہی نیو لبرل اکنامکس کا ایجنڈا تھا. جب یہ ہیلتھ بھی گورنمنٹ نے واپس لے لی، ایجوکیشن بھی واپس لے لی، تو اس کا سب سے زیادہ جس چیز کو امپیکٹ ہوا وہ خواتین کو تھا. اگر ہم جینڈر لینس سے دیکھیں نا، تو وہ یہ ہے کہ جو کیپٹلزم ہے وہ پوری طرح بیسڈ کرتا ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ خواتین کی لیبر ہے. مطلب کس طرح سے کہ کیپٹلزم کی بنیاد ہے مزدور، اور مزدور کو فیڈ کون کر رہا ہے؟ ایک خاتون. کس طرح سے کہ جو مزدور کما کے لا رہا ہے تو اس کے لیے وہ کھانا پکا رہی ہے اور اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے، اس کے گھر میں کوئی ہے ان کو دیکھ رہی ہے اور بچوں کا خیال رکھ رہی ہے، اور آئینہ اور جو ریپروڈکٹیو لیبر ہے یعنی کہ آئندہ آنے والے مزدور یعنی ورکرز یعنی ڈاکٹرز، انجینئرس، ان کو وہ پیدا کر رہی ہے. تو یہ اس طرح وومن ایک ان پیڈ ڈومیسٹک اور ریپروڈکٹیو لیبر کر رہی ہے جس کے لیے اس کو کوئی سرمایہ نہیں دیا جا رہا. تو اب جب سے پرائیویٹائزیشن ہوئی تب یہ تھا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑ گیا، کوئی بڑا ہو گیا، بجائے کہ اس کو ہاسپٹل لے جانے کیونکہ اتنے ریسورسز نہیں ہیں، تو اس کو گھر میں اس کی نگہداشت کی جاتی تھی. وہ کون کرتا ہے؟ موسٹلی خواتین کر رہی ہوتی ہیں پاکستانی سوسائٹی میں، بٹ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. تو یہ چیز کی جا رہی ہے. اور چونکہ ایجوکیشن بڑی مہنگی ہو گئی ہے تو ہوم اسکولنگ کرنی پڑ رہی ہے، تو وہ بھی خواتین کو کرنی پڑ رہی ہے. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو وومن ہے اس پہ ڈبل ٹرپل برڈن ہے اگر وہ جاب بھی کری، یعنی کہ صبح 9 to 5 اگر کوئی جاب کر رہی ہے، گھر آ کے وہ کھانا بھی پکا رہی ہے، بیوی اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے، گھر میں کوئی بڑا ہے اس کو بھی دیکھ رہی ہے. تو اس طرح جو وومن ہے اس کو بہت زیادہ ان پیڈ ورک کرنا پڑ رہا ہے جسٹ بیکاز آف نیو لبرل اکنامک ریفارمس کی وجہ سے. کیونکہ جو IMF وغیرہ کے ادارے ہیں، ورلڈ بینک وغیرہ، یہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسیز اپنی جو دیتے ہیں اس میں یہی بات کی جاتی ہے کہ آپ پرائیویٹائزیشن کریں. تو آپ دیکھیں کہ ایک پالیسی جس میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں ملک ترقی کرے گا، لیکن اس کا کتنا جینڈرڈ امپیکٹ ہوتا ہے کہ خواتین کی جو ایجنسی ہے، جو ان کی امپاورمنٹ ہے، وہ کتنی حد تک کمپرومائزڈ ہو جاتی ہے. یہاں سے یہ بات کافی واضح ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ مائگریشن اور ٹریفکنگ کی، کہ اب جو غریب ممالک ہیں وہ یہ کرتے ہیں، اپنی جو خواتین ہیں وہ یہاں سے جاتی ہیں دوسرے ممالک میں کام کرنے کے لیے. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں سری لنکا، فلپین جیسے ملکوں میں یہاں سے خواتین جاتی ہیں، وہ نینیز کا ورک کر رہی ہوتی ہیں، وہاں بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے، جبکہ یہاں کوئی اور غریب خاتون ان کے بچوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پیسہ کما رہی ہوتی ہیں وہ ملک میں آتا ہے جسے ریمیٹنس ہم کہتے ہیں، زر مبادلہ کہتے ہیں، ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس کی ایک ڈرا بیک بھی ہے، ایک تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے کہ اکثر ایسی خواتین جو ٹریفکرز ہیں، ان کے جو اسمگلرز ہیں، ان کے ہاتھوں استعمال ہو جاتی ہیں، ایکسپلائٹ ہوتی ہیں اور سیکس ورکس میں استعمال کیا جاتا ہے ان کو. تو اور ان کے باڈی آرگنس کو کیا جاتا ہے، سیکس سلیو کے طور پہ انہیں بیچا جا رہا ہوتا ہے. اور دوسرا آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹریفکنگ کا جو نیٹ ورک ہے، جو سروائیول سرکٹس کی بات کی ہے، تو اس کی وجہ سے جب اس کے بعد وہ اس طرح افیکٹ ہوتا ہے کہ جب 9/11 کا ایونٹ ہوتا ہے تو وومن پہ زیادہ ان کو ریسزم اور امپیریلسٹ ڈائمینشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی ان کی چیکنگ بڑی بری طرح ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان پہ ٹریول بینز، ریسٹرکشنز وغیرہ لگنی شروع ہو جاتی ہیں. تو جتنی بھی اس طرح کی ریسٹرکٹیو پالیسیز آتی ہے وہ سب سے زیادہ جو مارجنلائزڈ طبقہ ہوتا ہے خواتین کا، اس کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جو کیپٹلزم ہے اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے پیٹریارکی کو انوائنٹ کیا. پیٹریارکی تو شروع سے تھی سوسائٹی میں، لیکن اس نے اس کو ڈیپن کیا کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو خواتین ہیں ان کا کام ہے جو کیپٹلزم نے سائن کیا کہ آپ نے گھر کو دیکھنا ہے، گھر کو سنبھالنا ہے، اور مردوں کو جو دوسرا کام دے دیا میکنگ آف پروفٹ، یعنی کہ آپ نے
منافع کمانا ہے، کاروبار کرنا ہے. تو اس سے کیا ہوا، جو میکنگ آف پیپل تھا، یعنی لوگوں کو دیکھنا، دیکھ بھال کرنا، اس کام کو بڑا نیگلیجیبل کر دیا گیا، انڈر ویلیو کر دیا گیا، انویزیبل کر دیا گیا، جیسے اس کی تو اہمیت ہی نہیں ہے نا. تو اس طرح سے یہ چیز کی گئی. مطلب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ اگر جو کام آپ کو فری میں مل جاتا ہے، یعنی آپ کی گھر میں کوئی خواتین کر رہی ہوتی ہیں، یا وائف کر رہی ہوتی ہے، ماں بہن کر رہی ہوتی ہیں، اگر وہی کام آپ اگر بازار میں جا کے یا کہیں ہاسٹل میں رہ کے کروائیں تو آپ کو کھانے پینے کے جو ایکسپینسز پڑیں گے، لانڈری کے ایکسپینسز پڑیں گے، رہائش کے پڑیں گے، وہ آپ کی افورڈیبلٹی رینج سے اکثر باہر چلے جاتے ہیں. جبکہ گھر میں آپ اس کو فار گرانٹیڈ لے کے استعمال کر رہے ہوتے، جو ان کی ان پیڈ ڈومیسٹک اور ریپروڈکٹیو لیبر ہوتی ہے. تو اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جو خواتین ہیں وہ بڑی زیادہ مارجنلائزڈ ہے. صرف 5% عورتیں ہی لیڈرشپ پوزیشن پہ ہیں، جبکہ UNDP کے اور ورلڈ اکنامک فورم کے جو انڈیکیٹرز تھے اس میں پاکستان 148 سب سے باٹم پہ، نیچے سے ٹاپ پر پوزیشن پہ ہے. دیکھیں ہم اور تو کسی کام میں آگے جائیں نہ جائیں، لیکن عورتوں کو سائڈ لائن کرنے میں، ان کو ہراس کرنے میں، ان کو نقصان پہنچانے میں سب سے آگے رہنے والے ممالک میں سے ہیں. پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں امپیکٹس کیا تھے گلوبلائزیشن کے کلچر پہ اور سوشل نارمس پہ. تو جو گلوبلائزیشن تھی اس نے جو ٹریڈیشنل رولز اور ایکسپیکٹیشن تھے اس کو کافی حد تک بدلا معاشرے کے اندر. کہ جیسے ہم ضیاء کا ٹائم دیکھیں، اس میں خواتین کو چادر اور چار دیواری تک محدود کرنے کی کوشش کی، اور ایسا نیریٹیو بنایا گیا کہ خواتین کا کام صرف گھرداری تک ہے، اس سے زیادہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. اس کو کہا گیا ایکیڈیمیا میں پینوپٹیکون آف ڈریس. پینوپٹیکون کا کیا ہے؟ پینوپٹیکون کا آئیڈیا جرمی بینتھم نے دیا، جس کو آگے سبسٹینشیٹ کیا مشیل فوکو نے، جو پوسٹ ماڈرنسٹ فلاسفر ہیں. پینوپٹیکون اس طرح سے ہے کہ آپ امیجن کریں کہ ایک جیل ہے، ایک گول دائرے میں ایک جیل ہے، اس کے سینٹر میں ایک واچ ٹاور لگا ہوا ہے، اور وہ واچ ٹاور اس طرح سے ہے کہ جیل میں موجود ہر قیدی کو لگ رہا ہے کہ اس کی سرویلنس ہو رہی ہے، اس کو کوئی دیکھ رہا ہے. اس کی وجہ سے ہر قیدی اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا شروع کر دیتا ہے. سیم اسی طرح جو پاکستان میں خواتین ہیں ان پہ ایک پینوپٹیکون آف ڈریس نافذ کیا گیا کہ آپ کی جو عزت ہے، عصمت ہے، وہ ساری اسی میں چھپی ہے، آپ کے لباس کے اندر. اگر آپ یہ نہیں کریں گی تو آپ کے ساتھ بہت بری طرح ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ایجوکیشن پہ بات کریں، جو پاکستان کا ایجوکیشن کریکولم ہے اس کا مقصد ہے پیٹریوٹک سٹیزن پیدا کرنا، ڈیموکریٹک سٹیزن پیدا کرنا نہیں ہے. یہ اس کریکولم کا مقصد ہے. اور اگر ہم پاکستان کے کریکولم کو ذرا ڈیپلی انالائز کریں تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ جو کورس کنٹینٹ ہے اس میں خواتین کو بڑی بری طرح بنا کے پیش کیا جاتا ہے. مطلب جو خواتین ہیں اس کو ڈیفائن کر دیا گیا بڑے لمیٹڈ انگلش کے اندر نا. خواتین کیا ہے؟ خاتون کیا ہے؟ یا وہ کسی کی ماں ہے، یا کسی کی بیوی ہے، یا وہ کسی کی بہن ہے. اس کے مقصد کیا ہے؟ اس کے کام کیا ہے کہ اس نے بچے جننے ہیں، پیدا کرنے ہیں، گھر کو سنبھالنا ہے، بڑوں کو دیکھنا ہے. اور ایک اچھی خاتون کو ہے کون ہے؟ جو کہ قربانی دے گی، جو کہ بڑی مذہبی ہے، جو کہ بڑی پائس ہے، اور جو بڑی سیلف لیس ہو کے کام کرے گی، فیملی اورینٹیڈ ہوگی. تو اس طرح کی جو کوالٹیز ہیں ہمارے نصاب کے اندر، ہمارے کریکولم کے اندر شروع سے بچوں کو پڑھائی جاتی ہوتی ہیں. اور کورس کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ وومن کو پرائیویٹ ڈومین تک رہنا چاہیے، اور وومن کا سیاست سے کوئی کام نہیں ہے، اور معیشت سے اور یہ پبلک لیڈرشپ سے بڑے بڑے کام یہ مردوں کے کام ہیں، یہ خواتین کو نہیں کرنے. اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ایجوکیٹرز ہیں یہ بھی ایک ہوم باؤنڈریز کریٹ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اب جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں جو خواتین ہیں نا ان کو دکھایا جا رہا ہے گھروں میں، کلاس رومز میں، یا ہاسپٹل میں، ڈاکٹرز میں، لیکن ریئرلی آپ کو کوئی خاتون میں نظر آئے گی جو کسی لیب میں ہوگی، فیلڈ میں. مطلب اگر انالائز کیا گیا، یہ چیز اسٹڈی کی گئی، کوئی 3600 یا 3800 کا ایک سیمپل کریکٹرز کا اکٹھا کیا گیا جو نصاب کی کتب سے نکالا گیا، اور اس میں یہ بات سامنے آئی کہ صرف ان میں سے 25% فیمیل کریکٹرز یا اس سے کم فیمیل کریکٹرز تھے، باقی سارے مردانہ کردار تھے. کوئی زنانہ کردار تھا ہی نہیں جو بچوں کو تصویروں میں دکھایا گیا. یعنی کہ اگر آپ ڈپٹی کمشنر کی تصویر دکھا رہے ہیں تو وہ ایک مرد ڈپٹی کمشنر ہے، اس کے ساتھ پولیس والے ہیں اور پولیس کی اسکارٹ ہے. اسی طرح جو جج آپ دکھا رہے ہیں وہ ایک مرد جج دکھا رہے ہیں. اس طرح جو پولیس والا دکھا رہے ہیں وہ ایک مرد پولیس والا دکھا رہے ہیں. اس طرح آپ بچوں کی بچپن سے اس طرح سے کنڈیشننگ کر رہے ہیں کہ جو یہ سارے کام ہیں
یہ تو مردوں کے کرنے والے کام ہیں. جب وہ اس سوشل کنڈیشننگ سے ہٹ کے کچھ دیکھتے ہیں تو وہ انہیں بالکل ڈیوینٹ لگتا ہے, معاشرے سے ہٹ کی کوئی چیز لگتی ہے. مطلب اگر ہم لٹریچر میں اس کا جائیں نا تو ڈپٹی نذیر احمد نے نا ایک ناول لکھا مرات العروس. اس میں 2 بہنیں ہوتی ہیں, ایک عسکری ہوتی ہے اور ایک اکبری ہوتی ہے. اب جو اکبری ہوتی ہے نا, اس کا کام, وہ بڑی شوق چنچل اور بڑی غیر ذمہ دار سی لڑکی ہوتی ہے. اور جو عسکری ہوتی ہے وہ بڑی پڑھی لکھی سی, دشیز, شرمیلی اور پائس اور فرما بردار قسم کی خاتون ہوتی ہے. اور اس ناول کے اندر نا آپ دیکھتے ہیں ایک پروٹوٹائپ دکھایا گیا کہ ایک آئیڈیل بہو کیا ہوگی, جو بس چپ کر کے بات سنتی رہے, جو بس زیادہ بولے نا, جو بڑوں نے کہہ دیا بڑوں کی باتوں میں نہیں بولنا. تو ایک اچھی خاتون کا پروٹوٹائپ دکھایا گیا. اچھا, جو میرات العروس ناول ہے ڈپٹی نذیر احمد کا, اس پہ کلونیل اثرات بھی ہے, کیونکہ کلونیل اثرات میں یہ آتا ہے کہ یہ وکٹورین ایرا اس ٹائم پہ چل رہا تھا. تو وکٹورین ایرا میں ایک اسٹرکٹ جینڈر بائنریز کو ڈیفائن کیا گیا تھا کہ میل کی یہ ڈومینز ہیں, خواتین کی یہ ڈومین ہے. وہ جو ایک فلوڈیٹی کا ایلیمنٹ تھا جو کہ ساؤتھ ایشیا میں, جو افریقہ میں, لیٹن امریکہ میں, سینٹرل امریکن نیٹو جو لوگ تھے ان میں پریکٹس کیا جاتا تھا, اس کو اوور لک کیا گیا تھا. اور اسٹرکٹ جو کیتھولک جینڈر بائنریز تھی اس میں ان کو کنفائن کر دیا گیا تھا. یہ سیم وہی ماڈل تھا جو ایکسٹراپولیٹ کیا ڈپٹی نذیر احمد نے مرات العروس میں, کہ خواتین کے یہ کام ہے, مردوں کے یہ کام ہے, اس سے باہر نکل کے وہ کام کر نہیں سکتی. تو اس میں بتایا اچھی عورتیں کیا ہوتی ہیں, بری عورتیں کیا ہوتی ہیں. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں عورتوں کی ایکسکلوژن پبلک اور لیڈرشپ رول سے, کہ اگر نیشنل ہیرو دکھانا ہے تو وہ میل ہوگا, وہ مٹیریلسٹک ہوگا. اس سے پہلے میں نے ٹیکسٹ بک پہ بات کی, جو 80% کریکٹر ہیں ہماری نصاب کی کتابوں میں وہ مرد ہیں اور 19% فیمیل کریکٹرس ہیں. یہ فیکٹس فیگرز میں نے اس پہ مینشن کیے. اگر ہم کوئی فیمیل ہیرو کی بھی بات کریں گے نا تو اس کو میل کے ساتھ کمپیریزن میں کیا جائے گا. جیسے سیمون ڈے بوار کہتی تھی نا کہ جو پوری تاریخ رہی ہے اس میں مرد نارمل ہے اور خواتین اس کی ضد کے طور پہ, یعنی اس کی اپوزٹ میں دکھائی گئی ہے. جس طرح ایرسٹوٹل کے مسوجنسٹک خیالات ہے کہ جو وومن ہے وہ انفنشڈ مین ہے. یہ میرے خیالات نہیں ہیں, ایرسٹوٹل جو کہ 2500 سال پہلے گزرا ہے اس کے خیالات بتا رہا ہوں. تو اسی طرح کا جو آئیڈیاز تھے وہ سوسائٹی میں انگرینڈ ہے. مطلب اگر ہم فاطمہ جناح کی بھی بات کریں نا تو ہم اس کو دکھا رہے ہیں کہ وہ سسٹر آف جناح ہے, اور اس نے جناح صاحب کے لیے بڑی خدمات دیں, شادی نہیں کی اور اپنی ڈینٹسٹ پریکٹس چھوڑ دی, بھائی کا بڑا خیال رکھا. لیکن کہیں بھی جو ان کا اپنا رول ہے نا, کہ اگر ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ اس نے ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑا تھا, بعد میں اس پہ دھاندلی کا الزام لگا تھا, اس کے خلاف دھاندلی کی گئی تھی, اس کو ہروایا گیا تھا, اور بعد میں یہ پری پول ریگنگ کی گئی تھی. یہ سارا کچھ تھا, اس پہ بات نہیں کریں ہم, بس یہ کہیں گے کہ انہوں نے جناح صاحب کے لیے بڑی خدمات دی. اسی طرح کسی بھی خاتون ہیرو کی اگر بات کریں گے تو اس کو مرد سے مناسبت کے ساتھ ہی دکھایا جائے گا, ادروائز اس کی جو انڈیویجول حیثیت ہے اس پہ بڑی کم بات کی جائے گی. تو یہ چیز ہے. اور جو نالج ہے, جو نالج پروڈیوسر ہے اس میں بھی مرد نظر آئیں گے. مطلب لوکل گورنمنٹ اور پولیس ایڈمنسٹریشن میں خواتین کو ان پوزیشنز پہ نہ دکھایا جاتا ہے, نہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تھرو آؤٹ. اب جا کے اس میں تھوڑی سی چینجنگ آئی ہیں تو, لیکن وہ کوئی اتنی زیادہ ڈیپ روٹیڈ اور اس کا کوئی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نہیں ہوا. اس کے بعد میڈیا ڈسکورس پہ بات کرتے ہیں پاکستان میں نا. تو پاکستان میں جو میڈیا وہ بھی اسی طرح کا, یہ اچھی عورت ہے, یہ بری عورت ہے, اور اس کے علاوہ جو خواتین ہیں اس کو اس طرح کے جو الفاظ ہے ان سے ڈیفائن کیا جاتا ہے. یہ تو چراغ خانہ ہے, لیمپ آف دا ہوم, یا شمع محفل ہے, پارٹی لائٹ ہے. تو اس طرح کا جو لٹریچر پروڈیوس کیا جاتا ہے اس میں خواتین کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے, بائنریز کے اندر ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. تو ضیاء کے ٹائم پہ تو اس طرح کے پروپیگنڈا کیا گیا, جو عورتیں ہیں وہ تو کرپشن کی وجہ ہے, مرد ان کی وجہ سے کرپشن ہوتے ہیں, اور امورالٹی کی ان پہ وہ الزام لگائے گئے. ایک وینا حیات ریپ کیس ہے, وہ پاکستان میں ایک کافی معروف خاتون تھی, ان کا گینگ ریپ ہوا, اور پاکستانی میڈیا نے اس کو اس طرح پورٹرے کیا کہ وہ ایک اوباش خاتون تھی, ڈیباچ سوشلائٹ کے. اگر آپ اس طرح کے ٹائٹ کپڑے پہن کے جائیں گی مردوں میں یہ تو ہوگا, اس طرح کی لینگویج استعمال کی گئی, اور کہا گیا کہ یہ تو اس نے خود اپنا ریپ کروایا. تو یہ الفاظ 40-50 سال گزرنے کے بعد بھی آپ کو ہمارے معاشرے میں سننے کو ملتے ہیں انفارچونیٹلی, لیکن حقیقت ہے جس سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے کہ چیزیں اسی طرح سے ہیں.
اس کے بعد اگر ہم ٹرانس نیشنل کارپوریشنز کی بات کریں جو بڑے بزنس ہیں، ان میں بھی آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ جو میسکولین اور فیمنن نارمس ہیں نا، اس کو وہ ڈیپن کرتے ہیں، ان کو وہ انٹرنسڈ کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر، کہ وہ جو آئیڈیا ہے اپروپریٹ ڈیولپمنٹ کا، اس کے اندر یہ چیز بڑی زیادہ انٹرسٹ ہے. یعنی کہ کہا جائے گا کہ عورتوں کے ہاتھ تو بڑے نازک ہوتے ہیں، لہٰذا یہ جو سوئنگ ہے نا، سلائی کڑھائی دھاگے والا کام، یہ خواتین کر سکتی ہیں. تو اس وجہ سے جو فیکٹریز ہیں ان میں خواتین کو رکھنا چاہیے. ہاں جو مینیجریل پوزیشن ہے اس میں ہم مرد ہی رکھیں گے، لیکن یہ چھوٹا جو کام ہے نا یہ ہم خواتین سے کرائیں گے. نمبل فنگر، ڈوسائل، ہارڈ ورکنگ، اس طرح کے لیبلز خواتین کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو ڈوسائل ہے، یہ تو اپنے رائٹس کے لیے کبھی ریزسٹ ہی نہیں کرے گی، اگر ہم اس کو تھوڑے پیسے بھی دیں گے تو وہ کام چل جائے گا. تو یہ ہمارے معاشرے میں بڑی عام سی بات ہے کہ اکثر لوگ اگر کوئی کاروبار شروع کریں گے اس میں وہ خواتین کو رکھ لیں گے، اور اس میں بھی ان کے پیچھے ان کا یہی مائنڈ سیٹ ہوگا کہ ہم تھوڑے سے پیسے دے لیں گے ان کے اور اس پہ ہم اپنا کام چلا لیں گے خواتین سے. تو اس کے بعد جو وومن کا رول ہے گلوبل موومنٹ اور ریزسٹنس میں، ہم اس میں اگر دیکھیں خواتین کا، تو خواتین نے ریزسٹنس بھی بڑی کی ہے اپنے رائٹس کے لیے. اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو ضیاء کے ٹائم پہ پاکستان کی ڈی سیکولرائزیشن ہوئی. ہم اس کو اسلامائزیشن سے زیادہ ہمیں کہنا چاہیے ڈی سیکولرائزیشن، کیونکہ ہم ایک کلونیل اسٹیٹ تھے جس کا ایک سیکولر آؤٹ لک تھا، بیوروکریسی میں، اس کی باڈی پالیٹی میں، یعنی کہ اس کے گورننس اسٹرکچر کے اندر، اس کی ملٹری میں، وہ ایک سیکولر آؤٹ لک ہی رکھتی تھی. تو ضیاء نے آ کر اس کو ڈی سیکولرائز کیا، یعنی کہ اس میں مذہب کا بڑا زیادہ بڑھتا ہوا رول انگرین کیا معاشرے کے اندر اور ریاست کے اندر. تو اس کو ہمیں کہنا چاہیے کہ وہ ڈی سیکولرائزیشن ہوئی ہماری ریاست کی. اور اس کے خلاف جو ریزسٹنس تھی وہ وومن ایکشن فورم نے شروع کی. اس پہ ایک کرٹیک آتی ہے کہ وہ ایلیٹ موومنٹ تھی، لیکن وہ اربن مڈل کلاس خواتین کی تحریک تھی، لیکن اس کا ساتھ الائنس کس کا تھا؟ سدناہی تحریک کا تھا. یعنی کہ جو رورل خواتین کی تحریک تھی، انہوں نے آپس میں مل کے ضیاء کی اسلامائزیشن کے خلاف، جو عورتوں کے خلاف حدود آرڈیننسز پاس کیے گئے تھے، اس پہ انہوں نے رجسٹ کیا تھا. جو حدود آرڈیننسز تھے اس میں یہ بات تھی کہ جو خواتین ہیں اگر وہ کوئی ریپ ہوتی ہے تو اس کو 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے. اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکے تو اس کو بہتان کے الزام، تراشی کے الزام میں، جرم میں اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. یہ کیس تھا بڑا فیمس انٹرنیشنل لیول پہ ہوا کہ سائیوال سے خاتون تھی، وہ نبینہ خاتون تھی، ان کا ریپ ہوا اور انہوں نے وہ کیس لانچ کیا. اور نتیجتاً چونکہ وہ پیش نہیں کر سکی گواہین کو، تو کورٹ نے فیصلہ دیا کہ انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں، تو انہیں وہ لیشز لگائی گئی. تو یہ معاملہ انٹرنیشنل لیول پہ بڑا ہائی لائٹ ہوا. تو اس طرح کے بڑے زیادہ جو لاز تھے اس کے خلاف خواتین نے رجسٹ کیا، وومن ایکشن فورم نے اور سدنائی تحریک نے مل کر. اور اس کے بعد جو فیمنسٹ سولیڈیرٹی ہے اس پہ بھی خواتین نے یہ کہا کہ انہوں نے کرٹیک کی جو گلوبل فیمنزم ہے نا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو فرسٹ وائٹ میل ہے یہ براؤن وومن کو یا وومن آف کلر کو آ کے اپریشن سے بچائے گا، یہ بات بالکل مزاحیہ لگتی ہے. تو کہتی ہیں کہ وہاں سے آئیڈیا نکلتا ہے ٹرانس نیشنل فیمنزم کا نا، جس پہ وہ ایمفسائز کرتی ہیں کہ وہ پاور کو اور جو ڈفرینسز ہیں خواتین کے آپس میں شفٹنگ گلوبل پاور ریلیشنز میں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. تو اس میں وہ یہی بات کرتی ہیں کہ ہمیں جو انویزیبل چینز ہیں جو کیپٹلزم کی ہے، جو ہمیں ہمارا استحصال کر رہی ہے، ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور ہم نے اس کے خلاف رجسٹ کرنا ہے. اور ہر علاقے کی اپنی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اس کو آپ ایک یونیورسل لک نہیں، ایک آئینے سے ہانک نہیں سکتے. کہ جس طرح یہ عام تھا کہ اگر ہم تھرڈ ورلڈ وومن کی بات کریں تو وہ ایک مونولیتھک آئیڈینٹی بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ جیسے وہ اورینٹلزم تھا نا، اس میں بھی یہی تھا کہ اگر ہم مشرق کی بات کریں گے، مسلمانوں کی بات کریں گے، تو ہم کہیں گے اچھا مسلمان ایسے ہوتے ہیں، یہ تو اتنی شادیاں کرتے ہیں، یا یہ وہ چھوٹے بچوں کو غلام بنا لیتے ہیں، یا فلاں فلاں. تو یہ جو جنرلائزیشن کی جاتی ہیں، یا پٹھان ایسے ہوتے ہیں، بچپن ہم نے سنا ہوتا ہے پٹھان بڑے وہ لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں اور سندھی بھنگ پی کے سوئے رہتے ہیں، یا پنجابی بڑے وہ تیز ترار ہوتے ہیں، تو اسے اسینشیلزم کہتے ہیں نا. تو یہ ہوتا ہے ایک مونولیتھک آئیڈینٹی کہ آپ سارے اتنے کروڑوں لوگوں کو ایک طرح کا قرار دے دیتے کہ ان سب میں ایک ہی طرح کے ٹریٹس ہوتے ہیں، جو کہ پریکٹیکلی امپاسبل بات ہے. تو ٹرانس نیشنل فیمنسٹ اسی بات کو بات کرتی ہیں کہ آپ جو ویسٹ کے جو
گلوبل فیمنزم ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری عورتوں کے سارے کو ایک مسائل ہے. ہر ملک میں ود ریلیونٹ ٹو دیئر کنٹیکسٹ ڈفرینٹ مسائل ہیں خواتین کے، اس کو اسی کنٹیکس میں کنٹیکسچولائز کرنے کی ضرورت ہے. اس میں مثال کے طور پہ یہ ایک سیوا ایک آرگنائزیشن ہے جسے سیلف امپلائڈ وومن ایسوسیشن کہا جاتا ہے انڈیا میں، جس نے یونین بنائے اور اس نے ملینز آف خواتین کو آرگنائز کیا. اور اس کا بیسک جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ جو ویجیٹیبل وینڈنگ ہے اور ہوم بیسڈ پروڈکشن ہے اس کو لیجیٹیمیٹ لیبر کے طور پہ مانا جائے، اور اس کو رجسٹرڈ کیا جائے. اسی طرح انہیں بھی لیبر لاس کے ایمبٹ میں لایا جائے، انہیں بھی وہ فیسلٹیز دی جائیں جو کہ لیبرز کے لیے ہیں، اور اس طرح سے ان کو جو پروٹیکشن ہے اسٹیٹ لیڈ وہ مل سکے. تو اس طرح فیمنسٹ سولیڈیریٹیز پیدا ہوئیں اور انہوں نے رجسٹ کیا ڈفرینٹ لیول پہ آ کے، اسٹیٹ کو اور سوسائٹی کو آ کے. پھر اس کے بعد نارمس کو بھی چیلنج کیا. اگر ہم بات کریں کہ معاشرے کے اندر اگر ہم مردان کی بات کرتے ہیں تو وہ بڑا کانفیڈنٹ اور بڑا زیادہ الفا قسم کا میل دکھایا جاتا ہے جو کہ یہ کرے گا. اگر آپ کہیں گے زنانگی عورت تو آپ کے دل میں ڈوسائل آئے گا، ٹمڈ آئے گا، شائع قسم کی خاتون آئے گا جو کہ بات نہ کرے، شرمیلی سی ہو. تو اس طرح سے اگر ناولس میں دیکھیں تو یہ سیم چیز نظر آتی ہے. تو جو فیمنسٹ لٹریچر تھے انہوں نے جو کریکٹر تھے اس کو میسکولنائز کرنے کی کوشش کی، فیمیل کریکٹرس کو میسکولنائز کرنے کی کوشش کی، جس میں جو کانفیڈنس ہے، اسرٹیونیس ہے، اس طرح کی جو ٹریٹس ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ صرف مردوں تک ہم محدود نہیں اس کو کر کے رہ سکتے کہ یہ صرف مرد ہی ایسے ہوں گے، خواتین بھی ایسے ہو سکتی ہیں. اس میں کچھ ناولس کے نام ہیں جیسے جو مینشن آپ کر سکتے ہیں پیپر کے اندر، جیسے دا ڈارک ہولڈز نو ٹیرر ایک ناول ہے، اور اس کے علاوہ دا کلیئر لائٹ آف دا ڈے ناول ہے انیتا دیسائی کا. تو ان ناولز میں یہی ہے کہ خواتین نے جو ٹریڈیشنل جینڈر رولز تھے ان کو رجسٹ کیا اور ان کے خلاف جا کے کام کرنے کی کوشش کی. اور اس میں ایک بڑا فیمس ناول ہے گوری ان دا لا لینڈ نا. تو اس ناول میں بھی یہی ہے کہ جو ایک خاتون ہے وہ رول ریورسل کرتی ہے، یعنی کہ جو عورت سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بچے پیدا کرے، گھر کو دیکھے، سبمسیونیس ہو، بات نہ کرے، چپ کر کے بات سنتا رہے، وہ کیا کرتی ہے کہ وہ خاتون کا جو مرد ہے اس کی وفات ہو جاتی ہے اور وہ اس کا جو اپنا جیٹ ہے اسی سے شادی کر لیتی ہے، بعد میں اس کو بھی چھوڑ کے چلی جاتی ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ وہ میسکولین ٹریٹس ہے اس کو اڈاپٹ کرتی ہے اور وہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے اور وہ فلاسفی کو پرسو کرنا چاہتی ہوتی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہ رہی ہوتی ہے. جو سارے کام جو مرد کرنا چاہتے ہیں، جو مرد کرتے ہیں معاشرے کے اندر، وہ سارے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، جبکہ جو اس کا مرد ہوتا ہے وہ خواتین والے کردار ادا کر رہا ہوتا ہے جو ٹریڈیشنلی سوسائٹی میں کہا جاتا ہے کہ گھر سنبھالے، وہ کھانا پکائے. تو یہ جو فیمیل رول ہے تو اس میں ریورسل آف رولز کی بھی بڑی بات کی گئی ہے. تو اس طرح جو لٹریچر ہے اس کی مدد سے آپ جو جینڈر رولز ہیں اس کو وہ کر رہے ہیں، ڈیفائی کر رہے ہیں کہ آپ کی جو بچپن سے کنڈیشننگ کر دی گئی کسی شخص کی کہ یہ مردوں کے کردار ہے، عورتوں کے کردار ہے، تو یہ جو بائنریز بنائی گی نا، ان بائنریز کو بلر کر رہے ہیں، آپس میں ختم کریں کہ یہ جو اگر کھانا پکانا ہے یا اٹھ کے پانی پی لینا ہے یا اپنا بستر خود صاف کر لینا ہے تو یہ کوئی جینڈر رول نہیں ہے، یہ مرد بھی کرے گا عورت بھی کرے گا. تو اس طرح کی یہ جو چیزیں تھیں اب ان کو معاشرے میں جو فیمنسٹ لٹریچر وہ نارملائز کرتا چلا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد گلوبلائزیشن اور جینڈر کے جو سٹیٹس ہیں پاکستان میں، اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان ایک فیوڈل اور کنزرویٹو سوسائٹی ہے جہاں پہ ایک مذہبی معاشرہ بھی ہے، اور جو جاگیردار ہے وہ بھی استحصالی کر رہا ہے، اور جو ٹرائبل سٹرکچر ہے تو وومن کی اس طرح سے ایجنسی نہیں ہے، نہ ہی انہیں کسی چیز کے اندر بولنے دیا جاتا ہے. تو اگر ہم پاکستان کا وہ جینڈر انڈیکس دیکھیں، ویسے تو یہ میں نے نوٹس پہلے بنائے تھے، تو 2025 کا جو ورلڈ اکنامک فورم کا سروے تھا اس میں جو پاکستان باٹم 148 کنٹریز میں پہلے نمبر پہ آ رہا ہے، مطلب نیچے سے پہلی پوزیشن پہ آ رہا ہے. تو اس طرح پاکستان میں جو خواتین ہیں وہ بڑی ڈیٹوریٹنگ کنڈیشنز میں رہ رہی ہیں. صرف 22% جو خواتین ہیں وہ امپلائڈ ہے، اور اس 22% میں بھی ہم 77% خواتین اگر دیکھیں تو وہ ایگریکلچر سیکٹر میں امپلائڈ ہیں. جو ایگریکلچر سیکٹر کسی لیبر لاس کے ایمبٹ میں نہیں آتا، وہ بڑے لو پیڈ ورکس میں خواتین کو زندگی گزارنا پڑتی ہے. اس کے بعد ہم بات کریں فیمنسٹ موومنٹس ان پاکستان میں، تو پاکستان چونکہ ایک پوسٹ کلونیل اسٹیٹ تھا
جیسے میں نے آپ کو وکٹورین ایرا والی بات کی، تو اس نے وہی جو پیٹریارکل جینڈر ریلیشنس تھے اس کو انہیرٹ کیا اور اپنے نیشنل ڈسکورس کا ان کو پارٹ بنانا شروع کیا. اور وہ جو کورس تھا وہ نیشنلزم اور اسلام سے بڑا زیادہ انسپائرڈ تھا، یعنی ریلیجن وغیرہ کی چیزوں کی وجہ سے. اور اسی طرح جو پاکستان کا ایجوکیشن، میڈیا، جوڈیشری کی ہم نے بات کی کہ وہ بڑا ان ایکول سٹیزن شپ اسٹیٹس پرووائڈ کرتا ہے. جو ٹیکس ہے وہ میسکولینائز کرتا ہے، یعنی کہ اگر ہم ریاست کی بات کریں گے اس کے مردانہ کردار کے طور پہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے. اور جو قوم ہے اس کو فیمنائزڈ طور پہ دکھایا جاتا ہے، اور وومن کو پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی بچانے والا. تو اسی وجہ سے وہ ملٹری کو ایک میسکولین کریکٹر کے طور پر، اسٹیٹ کے ایک میسکولین کریکٹر کے طور پہ دکھایا جاتا ہے کہ جو آ کے عوام کو بچائے گی. اور اس طرح کی باتیں ہمارے جو پبلک ڈسکورس ہے اس میں عام کی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم اسلامائزیشن پوسٹ 9/11 ڈائنامکس دیکھیں، تو اگر آج کے پاکستان پہ ہم بات کریں تو پاکستان اب کافی ڈفرینٹ ہے. کہ ضیاء کے ٹائم کے وہ جو حدود لاز ہیں وہ جو خواتین کو افیکٹ کرتے ہیں وہ کافی حد تک ریپیل ہو چکے ہیں. وہ لاز اب پہلی طرح سے اس طرح ایکٹ نہیں کرتے کہ اب دیکھیں کہ پاکستان میں جو وومن کی جو ریپرزنٹیشن تھی وہ 1.95% تھیں کسی ٹائم پہ، لیکن آج دیکھیں کہ پاکستان میں 22% وومن پارلیمنٹیرینز ہیں، جو کہ ایک سگنیفیکنٹ اچیومنٹ ہے. جو کہ پولیٹیکل کوٹاز بنے، آپ نے ان چیزوں میں بہتری کی. اور اب بڑی جینڈر سینسٹیو پالیسیز بھی پاکستان کے اندر بن رہی ہیں، جس میں وومن سے ریلیٹڈ چیزوں کو بڑا زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد اگر ہم پالیسی امپلیکیشن اور جینڈر رسپانسو گلوبلائزیشن کی بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی گورننس پالیسی بنے اس کا جو کور ہے وہ جینڈر سینسٹیو گورننس ہونی چاہیے. روانڈا کی مثال دیتا ہوں. روانڈا میں انہوں نے منسٹریز کے لیے یہ گول سیٹ کیا ہوا ہے کہ جو بھی پالیسیز بنائیں گے آپ نے اس میں جینڈرڈ اسپیکٹ کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے. آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے کہ جو پالیسی ہوگی اس کا جینڈرڈ امپیکٹ، اس کا مردوں پہ کیا اثر ہوگا، خواتین پہ کیا ہوگا، ٹرانس کمیونٹی پہ کیا ہوگا. تو اس سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پالیسی فریم ورک بنائیں گے. آپ لینئر پالیسی فریم ورک نہیں بنا سکتے کہ جس پہ آپ سوچیں ہی نہ کہ یہ خواتین کو یا مردوں کو کس طرح امپیکٹ کرے گی. اور اس کے بعد جو وومن رائٹس ہیں اس کو پالیسی گولز اور پریکٹس میں انٹیگریٹ کرنا پڑے گا. آپ جو بھی پالیسی بنائیں گے اس میں اس کو کرنا پڑے گا. اور جو پالیسی آپ بنائیں، گورننس کریں، وہ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان ایکویلٹیز کو ختم کرے. اگر اس کو ویسے مین اسٹریم جینڈر کہا جائے گا تو اس میں یہ ہے کہ جو جینڈر لینس ہے وہ پالیسی سٹیجز میں ہو. کہ ہم مثال کے طور پہ جب جو لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرامز پاکستان نے شروع کیا تھا 90s کے اندر، تو اس میں یہی تھا کہ جو کنٹراسیپٹیو پریویلنس تھی وہ بڑی کم تھی، یعنی کہ اسقاط حمل کی جو میڈیسنس تھی وہ کم تھی، بڑی کم مقدار میں پائی جاتی تھی. لیکن اس کو استعمال کرنا اور وومن ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں تھیں اس کے بارے میں جو نالج پرووائڈ کرنا وہ لیڈی ہیلتھ ورکرس کے کام سے ہوا جانا شروع ہوا. یعنی کہ ریاست نے کس طرح جو جینڈر ریلیشنس ہے اس کو امپیکٹ کرنا شروع کیا. یہاں سے آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں. تو سیم اسی طرح ریاست کو جو بھی پالیسی فریم ورک بنانا ہے اس میں یہ چیز بڑا رکھنے ہے کہ آپ نے اس کی جینڈر لحاظ سے فیزیبلٹی اسٹڈیز کرنی ہے. اور اس کا اگر آپ اس کو انالیسس بھی کرنا ہے تو اس میں دیکھنا ہے کہ اس میں جینڈر گیپ کس طرح وائڈ ہوا ہے، اس کی جینڈر اسیسمنٹ کرنی ہے. جینڈر ایکشن پلان کرنا، جس طرح نیشنل ایکشن پلان ہے اسی طرح جینڈر ایکشن پلان بھی ہے کہ جو فیسلٹیز ہیں اور جو ریسورسز ہیں وہ کس طرح عورتوں کو کم مل رہے ہیں، مردوں کو زیادہ مل رہے ہیں. یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسی فریم ورک بنانا ہوگا. تو اسی طرح ایک اسٹرانگر جینڈر کیپیسٹی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کوآرڈینیشن کی گورنمنٹ کے اندر. تو اس کے علاوہ لیگل پالیسی اکنامک ریفارمز میں تو وہ یہ ہے جو ان پیڈ ڈومیسٹک اور ریپروڈکٹیو لیبر ہے خواتین کی، اس کو ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے ریاستی سطح پہ. اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. کہ مثال کے طور پہ اس طرح ہے جو ان پیڈ ڈومیسٹک اور ریپروڈکٹیو لیبر کے بارے میں جو فیمنسٹ اسکالرز بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مرد ڈاکٹر اور ایک خاتون ڈاکٹر 8 سے 4 بجے تک کام کرتے ہیں، تو اب جو مرد ڈاکٹر ہے وہ 4 بجے تک کام کرے گا، اس کے بعد وہ فری ہے. اس سے پہلے بھی وہ فری ہے صرف اس ٹائم میں. اگر اس کے مقابلے میں اگر ایک عورت ڈاکٹر ہے جو کہ کام کر رہی ہے، وہ صبح اٹھے گی، وہ ناشتہ تیار کرے گی، وہ بچوں کو تیار کرے گی، انہیں اسکول بھیجے گی، اس کے بعد وہ ہاسپٹل کو دیکھے گی، پھر اس کے بعد آ کے پھر وہ کھانا وغیرہ بنائے گی، بچوں کو پک کرے گی، اور فیملی میں اگر کوئی ہے اس کو بھی لک آفٹر کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی جس سے وومن کا جو ایکسٹرا برڈن ہے وہ بہت بڑھ جائے گا ریلیٹیو ایز کمپیئر ٹو ہر میل کاؤنٹر پارٹ. تو جو
جو ریکگنیشن ہے وومن کی ان پیڈ لیبر کی، وہ اس طرح سے فیمنسٹ اسکالرس بات کرتے ہیں کہ اگر ایک مرد ہے جو 8 سے 4 کام کر رہا ہے تو آپ عورت کو 8 سے 2 کا ٹائم دو، جس میں آپ کے وہ 2 گھنٹے اس کی ریکگنیشن ہو کہ وہ جو ان پیڈ لیبر کر رہی ہے اس کے بدلے میں اس کو دیا جائے. کیونکہ اگر وہ یہ کام کرنا چھوڑ دیں تو کیا ہوگا، جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے وہ کلیپس کر جائے گا اور ملک اس طرح سے فلرش نہیں کر پائے گا. تو اس طرح سے آپ کو اس کو بھی ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے علاوہ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ ہے جو وومن کی پروٹیکشن کی پرائیویٹ اسفیئرز میں اس کی ضرورت ہے. اور چائلڈ ریسٹرین میرج ایکٹ جو ریسنٹلی اسلام آباد کی حدود میں پاس ہوا، اس کو نیشنل لیول پہ ہونا چاہیے کہ جو وومن کی جو میٹرنل ہیلتھ ہے اس کے بارے میں بڑا کوشش ہو کے چلنا چاہیے. کہ اگر آپ افغانستان میں دیکھیں کہ 1 لاکھ بچوں کی پیدائش میں 400 خواتین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اگر 1 لاکھ بچوں نے ڈلیوری کیا، عورتوں نے ڈلیوری کیا، تو ان میں سے 400 خواتین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ ہے، خواتین کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے. تو پاکستان میں یہ ریٹ 180 اوور 1 لاکھ ہے. تو پاکستان دنیا میں 30 نمبر اس چیز پہ آتا ہے. تو اس وجہ سے جو انڈر ایج میرجز ہیں وہ بہت زیادہ نقصان کرتی ہیں، جو فیمیل ہیلتھ کے لیے بڑی زیادہ پرابلمٹک ہوتی ہیں. تو اس کو ہر صورت میں روکنا چاہیے. یہ ایک نیشنل پرابلم ہے، ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ اس چیز پہ بات ہونی چاہیے، نہ کہ اس کو ریلیجیس لینس سے چیزوں کو دیکھا جانے چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ بات تو میں نے کر دی کہ ڈیٹا ریسرچ اور پاورز وغیرہ کے اندر جو بھی ریسرچ وغیرہ ہوئی ہے اس میں خواتین کا پر جو امپیکٹ ہوگا اس کو دیکھنا چاہیے. اور جو بھی ریسرچ ہو اس میں سیکس ڈس ایگریگیٹڈ ڈیٹا ہو کہ مردوں پہ کیا امپیکٹ ہوا، عورتوں پہ کیا ہوا. نہ صرف لینئر پالیسی نہیں صرف بنانی چاہیے کہ ہیومنس پہ کیا اس کا اثر ہوا. تو ان چیزوں کو بڑا مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی فریم ورک بنانا چاہیے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو پالیسی فریم ورک اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو خواتین ہیں ان کو بڑی ڈیلیگیٹڈ پوزیشنز پہ لگایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ سافٹ چھوٹی نوعیت کے کام ہیں، یہ کر لیں. اگر انہیں منسٹر بھی لگایا تو چھوٹی منسٹری دی جائیں گی، جبکہ مردوں کو انٹیریئر یہ ڈیفینس وغیرہ والی منسٹری دی جائے گی. تو اس طرح وومن کو پالیسی فریم ورک میں بھی مارجنلائز کیا جاتا ہے، جبکہ جو بھی پالیسی ہے اس میں خواتین کی جو وائس ہے اس کو انکارپوریٹ کرنا چاہیے. کیونکہ جو ڈیموکریسی ہوتی ہے وہ ول آف دا پیپل ہوتی ہے. جب آپ کی آدھی آبادی کی ول ہی اس میں شامل نہیں ہوگی، پوری طرح سے اس کو انکارپوریٹ نہیں کیا جاتا، وہ پالیسی کبھی بھی کوئی اچھے فروٹس ییلڈ نہیں کر سکتی. تو کنکلوژن یہی ہے کہ جو بھی کوئی گلوبل فینومینا ہے اس کو آپ کو نیوٹرل لینس سے نہیں دیکھنا چاہیے. آپ کو ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس کا جینڈر پرسپیکٹیو کیا ہے، اس کا مردوں پہ کیا اثر آ رہا ہے، عورتوں پہ کیا آ رہا ہے. تو گلوبلائزیشن نے جہاں فائدے پہنچائے ہیں دنیا کو، اسی طرح اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں. کس طرح اس کی وجہ سے ایک جو گلوبل ان ایکویلٹی اور ایکسپلوئٹیشن کا ایک نظام چل رہا ہے، تو وہ ایک بڑی بڑی پرابلم ہے جس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، جو پاتھ فارورڈ ہم نے پیچھے مینشن کیے ہیں. تو آئی ہوپ یہ لیکچر کافی یوزفل رہا ہوگا. اینڈ تھینک یو سو مچ فار دس.